ربك يبسط الرزق لمن يشاء واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جو رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق رمضان سے ہے، اور اس لیے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے اور اس موضوع کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو بہت ہی زیادہ بابرکت والا ہوتا ہے، رحمتوں والا ہوتا ہے، نوازشوں والا ہوتا ہے، بہت ہی جلد ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ آئندہ آنے والا جمعہ جو ہوگا اس میں ہم سب اس مہینے میں داخل ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ مہینہ، اس کی جتنی بھی بڑائی بیان کی جائے اور عظمتیں جتنی بھی بیان کی جائیں وہ کم ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت میں، فضیلت میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہماری ہٹ درمی کہہ لو، نالائق پنا کہہ لو، یا ہمارا ٹھیک پنا کہہ لو، ہم رمضان کو رمضان نہیں سمجھتے۔ صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اسی شعبان کے مہینے میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور تیاری کرتے تھے کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب اس مہینے میں ہمیں عبادتیں کرنا ہے، اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنا ہے، اس مہینے میں ہمیں تلاوت قرآن کرنا ہے، اس مہینے میں ہمیں اپنے رب کو منانا ہے۔ وہ اس کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نظر میں اس کی بہت اہمیت تھی، اور اسی لیے نصف شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنے سے منع کیا اللہ کے رسول نے۔ ہاں، جس کو عادت ہو، جو برابر رفتہ چلا رہا ہو وہ رکھ لے، یا کوئی چھوٹے ہوئے روزے جس کو پورا کرنا ہو وہ کر لے، لیکن عام طور پر نفلی روزے رکھنے سے اسی لیے منع کیا کہ رمضان کا مہینہ قریب ہوتا ہے، تم ابھی سے اپنے جسم کو کمزور مت کرو بلکہ ایک توانائی کی طرف لے جاؤ۔ تو اس کی اہمیت بڑی ہوتی تھی صحابہ اکرام کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے یا کیسے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے؟ کسی جگہ، کسی ہوٹل پر، کسی دکان میں پائے کا ہوٹل کھل جانا، کسی جگہ تندور کا لگ جانا، گلیوں پر سج جانا، روڈوں پر، مسجدوں میں لائٹوں کا لگ جانا، یہ علامتیں ہوتی ہیں ایک مسلمان کے نزدیک، آج کے دور کے مسلمان کے نزدیک، کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے۔ ہماری یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں رمضان سے پہلے، تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو صرف کھانے پینے کا مہینہ مت بنائیے کہ صبح سحری میں ہمیں گرم روٹی چاہیے، بیویوں کو پریشان کرنا، گھر کی عورتوں کو پریشان کرنا۔ ابھی بتائیں گے ہم سحری کے وقت کی کتنی فضیلت ہوتی ہے، افطاری میں ہمیں اتنے آئٹم چاہیے ہیں، لگی رہتی ہیں بیچاری گھر کی عورتیں سحری میں بھی، ان کو آپ سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا کیونکہ ہمیں گرم روٹی بنا کر دینا، گرم سالن کر کے دینا۔ یہ ہمارے نقشے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھیے، سحری نہیں تو پانی پی کر ہی روزہ رکھ لیا، نیت سے سحری کر لی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کچھ مت کھائیے، لیکن اپنے اس وقت کو اتنا زیادہ آپ نقشے میں مت گزاریے کہ سارا کا سارا وقت آپ کا کھانے پینے میں ہی چلا جائے، اور اس کی تیاری آپ کو پہلے سے کرنا، ایک ذہن بنانا ہے۔ ہم نے عصر میں بھی بتایا تھا،
اور ایک مشورے کے طور پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہو سکے تو جتنے بھی آپ کے بازار کے کام ہوں وہ رمضان سے پہلے نپٹا لیے جائیں اور ختم کر لیے جائیں. یہ ایک مشورہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس مشورے کی کیا اہمیت ہوگی آپ کے نزدیک. جب خطیب کی زبان سے نکلنے والے قرآن و حدیث کے جملوں کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے مشورے کی کیا اہمیت ہوگی ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. رمضان سے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ ہم اپنے سارے کے سارے بازار کے کام ختم کر لیں. اتفاق کوئی بچا ہو تو جلدی سے جاؤ اور جلدی سے اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اس مہینے میں عبادت کرو. زکوٰۃ کی تیاری پہلے سے ہی کر لی جائے. زکوٰۃ جو بہت ہی اہم چیز ہے، جس طریقے سے نماز آپ کے اوپر فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی آپ کے اوپر فرض ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کر لی جائے کہ ہمارے مال میں ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہم ہر سال اتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس بار ہماری کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے. یاد رکھیے اگر 100 روپے آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے اور آپ نے 95 روپے اگر زکوٰۃ اپنی دے دی کسی غریب کو، کسی مسکین کو، اور 5 روپے اگر آپ نے روک لیے یہ سمجھ کر کہ چلو 5 روپے تو ہیں، تب بھی آپ مجرم ہیں، تب بھی آپ گنہگار ہیں، تب بھی آپ کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کی. یہ دینا پڑے گا آپ کو، یہ حق ہے مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمائی میں رکھا ہے غریبوں کو اور مسکینوں کا حصہ، وہ آپ کو دینا پڑے گا. آپ یہ مت سوچئے کہ ہم نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، ہم نے مشین چلا کر پیسہ اکٹھا کیا، ہم کیوں دیں؟ آپ کے صرف ہاتھ چلتے ہیں مشین پر، آپ کے صرف پیر چلتے ہیں مشین پر، اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. یاد رکھیے گا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو کوڑ پیدا کر دے، کام نہ کرے، شل کر دے آپ کے ہاتھ، تو آپ چلا سکتے ہیں مشین، آپ چلا سکتے ہیں کینچی. آپ کے پیر کو لنگڑا کر دے، اپاہج آپ کو بنا دے، دیکھیں چلا کے دکھائے کوئی مشین؟ تو یہ مت سوچیے کہ ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، اپنی طاقت سے کمایا، اپنے بازو کی دم پر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اس لیے آپ کما رہے ہیں، تو یہ مت سوچو کہ ہم کیوں دیں. آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی پوری. اور جو نہیں دیتا ہے زکوٰۃ اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قحط سالی کو نازل کر دیتا ہے، اس کے کاروبار میں نقصان ہوگا، اس کے بزنس میں نقصان ہوگا. اور اگر یہ سب نہیں ہوگا تو اس کے گھر میں کبھی اس کی بیوی بیمار، کبھی اس کے بچے بیمار، کبھی اس کا بھائی بیمار، کبھی اس کا باپ بیمار، کبھی اس کی ماں بیمار. وہ سارا کا سارا پیسہ آپ کی طرف سے نکلتا رہے گا. یاد رکھیے گا. اور بہت سے لوگوں میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ چیز سسٹم ہم ہی لوگوں نے بنایا ہے، اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا نہ کر کے. اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رمضان کے آنے سے پہلے ہی موبائل پر یا لوگوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ نکالیں تو ہمیں دے دیجیے گا. معاف کیجیے گا بہت ہی معذرت کے ساتھ، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. مانگنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وہ دور الگ تھا کہ حکومت وصول کر لیتی تھی زکوٰۃ، پھر وہاں سے غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا. لیکن آپ اپنے لیے خود مانگیں اور مطالبہ کریں، فون پہلے سے ہی کر دیں کہ آپ زکوٰۃ اگر نکالیں تو ہمیں دینا، تو یہ چیز بہرحال غیر اخلاقی حرکت ہے اور اس چیز کو آپ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی ذمہ داری آپ کو ادا کرنا چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنا سارا سسٹم بنا لیا جائے اور جلدی سے زکوٰۃ اپنی پوری مستحق تک پہنچا دی جائے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ کے اوپر وہ چیز فرض ہو چکی ہے. رمضان کی تیاری اور رمضان کی فضیلتیں ہم کیا کریں گے؟ جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رمضان کے مہینے کا انتظار ویسے ہی کرتے تھے. صحابہ اکرام ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے کا انتظار ویسے ہی کیا کرتے تھے جیسے کوئی نوجوان مرد اپنی بیوی کا انتظار کرتا ہے، نئی نویلی دلہن کا انتظار کرتا ہے. ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے کا اسی طریقے سے انتظار کرتے تھے بے صبری سے. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہاں تک دعا مانگا کرتے تھے، 6 مہینے تک وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ الہ العالمین تو ہم کو رمضان تک پہنچا دے، ہم کو رمضان کی مبارک دن اور مبارک راتوں تک پہنچا دے،
رمضان سے پہلے ہمیں موت نہ آئے، ہم رمضان کے مہینے کو گزار لیں اور اس میں عبادت کر لیں، اس میں تجھ کو راضی کر لیں۔ اور جب وہ رمضان پا لیتے تھے اس میں عبادتیں کر لیتے تھے، اس میں ذکر و اذکار جب وہ کر لیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے، تراویحوں کو اہتمام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، راتوں کو جاگا کرتے تھے، تو اس کے 6 مہینے بعد تک وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ الہ العالمین ہم نے جو روزے رکھے ہیں تو اس کو قبول فرما لے، ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے تو اس کو قبول فرما لے، ہم نے جو تراویحوں کا اہتمام پورے مہینے حافظ قرآن کے پیچھے کیا ہے تو اس کو قبول فرما لے، ہم نے جو لیلۃ القدر کو جاگا ہے تو اس کو قبول فرما لے، ہم نے جو قرآن کی تلاوتیں کی ہیں تو اس کو قبول فرما لے، الہ العالمین ہم نے روزے رکھے، ہم نے غریبوں کو روزہ افطار بھی کرایا تھا تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہوا کرتا تھا، وہ صحابہ کرام جن کے آگے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ لگا ہوا ہو، یعنی اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، وہ صحابہ کرام جن کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی اور دھول کے مقابلے میں بھی ہم اور آپ نہیں ہیں اور ہماری عبادتیں ان کے آگے ہیچ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ اب ہمیں ذرا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کی کتنی زیادہ دعا کرنا چاہیے، لیکن ہم تو اتنے بڑے وہ ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہم تو سمجھتے ہیں ایک آدھ ٹائم کی نماز پڑھ لی سیدھے جنت میں جائیں گے، کسی ایک کو روزہ افطار کرا دیا سیدھے جنتی، یہ ہماری سوچ ہو چکی ہے، ہماری سوچ۔ اور میرے بھائیوں، چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے لوگوں کو، چاند دیکھنے کا، اور اس کے بعد جو چیزیں ثابت ہیں وہ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے 29 اور 30 تاریخ آتی تھی شعبان کی، وہ لوگ مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھلے میدانوں میں چلے جاتے تھے، کچھ اپنی چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، اور چاند جب نظر آ جاتا تھا تو اس کے بعد دعا کرتے تھے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، جتنی چیز ثابت ہے اس کو کیا کرتے تھے اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور چاند دیکھنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور صحابہ اکرام اتنے جوش و خروش کے ساتھ، اتنے جوش کے ساتھ، ان کو یہ شوق تھا کہ چاند جیسی نظر آیا ہم یہ دعا کو پڑھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو چاند دیکھنے کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ اکرام نبی اکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے تھے، اس لیے وہ صرف دعا پڑھتے تھے، کوئی اور عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو نبی اکرم کا یہ فرمان بھی معلوم تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، جو جس قوم کا شیوہ اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ چاند دیکھنے کے بعد آتش بازی کو جلانا، چاند دیکھنے کے بعد پٹاخوں کا جلانا، چاند دیکھنے کے بعد پھلجھڑی جلانا، میرے پیارے ساتھی، یہ سارے کے سارے عمل حرام ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں خرافات ہیں۔ اور اپنے علاقوں میں جماعت اہل حدیث میں جب لوگ یہ حرکتیں کرنے لگے، چاند نظر آئے تو پٹاخے بجائیں، چاند نظر آئے تو آتش بازی کا اہتمام کریں، چاند نظر آئے تو اپنی چھتوں پر چڑھنے کے بعد وہ پھلجھڑی جلائیں، اور پورا علاقہ اس منظر کو دیکھے، لیکن کسی کو اتنی توفیق نہ ملے کہ اس کو جا کر روکے، اس کو جا کر وہاں پر منع کرے اور ان کو سمجھائے کہ یہ غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ پھر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اور یہ کہنے پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم یہ عمل کر رہے ہو، چاند دیکھنے کے بعد اگر تم آتش بازی کا اہتمام کر رہے ہو، چاند دیکھنے کے بعد اگر تم پٹاخے جلا رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں بیکار، تمہارے روزے بیکار، تمہارے حج بیکار، تمہارا قیام برباد، تمہاری تراویحیں بیکار، سارے کے سارے عمل تمہارے برباد، تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ آپ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے محلے کی نہیں۔ چلے جائیے نالے میں گزشتہ سال کیا ہوا تھا، چھتوں سے لوگ پٹاخے بجا رہے تھے چاند دیکھنے کے بعد، پھلجھڑی جلا رہے تھے چاند دیکھنے کے بعد، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نبی اکرم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ کس کس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اور کون کون سے موضوع کو جمعے کے خطبے میں لیا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے، کون کون سے موضوع کو۔ رمضان کی فضیلتیں ایک نظر میں سن لیجیے آپ، ایک نظر میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ شعبان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا اس کے شعبان کا مہینہ ختم ہوا، شب برات کو 29 تاریخ ہوئی، پہلی رات۔ یہ رمضان کی فضیلت بتا رہا ہوں میں آپ کو، مہینے کی فضیلت، روزے پر ابھی ہم نہیں آئے ہیں، رمضان کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ یتقاء من النار وذالک کل لیلہ۔ یہ ہے ترمذی کی حدیث جو پوری میں نے آپ کے سامنے اسی الفاظ میں پڑھ دی۔ اب اس کی ایک ایک لفظ پر غور کریے، کیا کہا؟ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات، چاند ہوتے ہی، سحری تو آپ صبح کریں گے، فجر سے پہلے کریں گے، صبح صادق سے پہلے کریں گے، یہاں چاند ہوتے ہی اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ ومردت الجن، اور تمام سرکش جناتوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ دوسری فضیلت ہے، تمام سرکش جناتوں کے جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب، اگر تمام سرکش جناتوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور شیطانوں کو، جناتوں کو اگر جکڑ لیا جاتا ہے تو پھر لوگ رات رات بھر عبادت کی بجائے پھر غدنوں پر بیٹھ کر پائے کیوں کھاتے ہیں؟ رات کو دن کیسے بنا دیتے ہیں؟ پھر وہ رات رات بھر مسجدوں اور گھروں میں عبادت کی بجائے بازار کو چار چاند کیسے لگا دیتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے، لیکن پوری سال شیطان نے جن کے دلوں میں انڈے اور بچے دیے ہوں، اٹھنا بیٹھنا شیطان کے ساتھ رہا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے میں وہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے اتنی جلدی؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں بھی اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ شیطان سے دوستی اتنی مضبوط کر لی ہو، اتنی مضبوط کر لی ہو کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہماری حالت یہ ہوتی ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ جلدی سے امام صاحب نماز ختم کریں، کہیں لمبی قرت نہ کر دیں اور میں باہر جا کر جلدی سے بیڑی پی لوں، میں سگریٹ پی لوں، میں تمباکو کھا لوں۔ تو وہ آج بھی شیطان کے بچے کو اپنے دل میں پال رہا ہے۔
آج بھی شیطان کے انڈے کو اپنے دل میں جنم دے رہا، اس کو بڑا کر رہا ہے، جس کی سوچ یہ ہوتی ہو کہ جلدی سے امام صاحب نماز ختم کرے، لمبی قرت نہ کر دے، ہم جلدی سے نکل کر تمباکو کھائیں اور کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارے اسی چیز کو نشہ پھر انسان کو چڑھتا ہے اور اسی چیز کی طلب اس کو لگتی ہے۔ ارے اسی کو چھڑوانے کے لیے تو رمضان کا مہینہ آیا تھا کہ تم ایک مہینہ اگر یہ ساری چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو تم عہد کرو اور ارادہ کرو کہ پھر سال کے 12 مہینے بھی تم ان چیزوں سے بچو گے اور 12 مہینے کوشش کرو۔ لیکن رمضان میں ہماری حالت یہ ہوتی ہو کہ جلدی سے نماز ختم ہو، میں جلدی سے باہر نکل کر بیڑی پی لوں، میں سگریٹ پی لوں، میں تمباکو کھا لوں، تو وہ آج بھی شیطان کی بچی کو اپنے دل میں جنم دے رہا ہے، آج بھی شیطان گھنٹے کو اپنے دل میں پال رہا ہے۔ اور بے غیرتی کی انتہا یہ کہ آج ہمارے 10 سال کے بچے نے روزہ رکھا، ہم رشتہ داروں کو بلا کر ان کی دعوت اپنے یہاں کریں گے، کیوں؟ ہمارے بیٹے نے آج پہلی بار روزہ رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر بازار سے ہار بھی خرید کر لائیں گے اور اس کے گلے میں ڈال دیں گے، کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے۔ حرام ہے یہ ساری کی ساری چیزیں، حرام، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، حرام کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک نوجوان کو روزے کی حالت میں دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے، تو اس کو کوڑے مارے اور پکڑ کر اس کو اپنے گھر لے گئے اور کہا، دیکھ میرے 7 سال کا بچہ روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں لیکن میں اس سے روزہ نہیں کھلوا رہا ہوں، اور تو نوجوان ہو کر روزے کی حالت میں شراب کے نشے میں دھت ہے۔ وہ 7 سال کے بچے کو روزہ رکھواتے تھے تو کوئی روزہ کشائی نہیں ہوتی تھی، ہمارا بچے نے ایک دن کا روزہ رکھ لیا، ایک ٹائم کا ایک دن کا روزہ رکھ لیا تو ہم روزہ کشائی کروا رہے ہیں، رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں۔ آج سے اس کے اندر ریا نمود کی جو چیز پیدا ہوگی پھر وہ قیامت تک نہیں نکل سکتی ہے، اس کے مرتے دم تک اس کے دل سے نہیں نکل سکتی ہے۔ اب وہ جو بھی کام کرے گا دکھاوے کے لیے کرے گا، کل قربانی کا بکرا خرید کر لائے گا، اس کی فوٹو کھینچ کر فیس بک پر ڈالے گا، روزہ افطار کرائے گا تو اس کی فوٹو کھینچ کر فیس بک پر ڈالے گا، جتنے کام کرے گا پھر وہ ریا نمود کے لیے کرے گا۔ اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیے، لیکن روزہ افطار کروا کر، افطار پارٹی کرا کر اس بچے کو ایسا مت بنائیے کہ جو بھی کام کرے دکھاوے کے لیے کرے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ سرکش شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور دنوں میں جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں؟ نہیں، جہنم کے دروازے سال کے 12 مہینے بند رہتے ہیں، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جہنم کے دروازے پوری سال بند رہتے ہیں، پوری سال۔ جب کسی گنہگار کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تب اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کو اندر کر کے دروازہ بند، یا کسی کو جب جہنم سے آزادی ملتی ہے تب دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کے بعد بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کام سال کے 12 مہینے یعنی دروازے اس کے بند رہتے ہیں، بند۔ جس طریقے سے جیل کا معاملہ ہوتا ہے، جب کسی مجرم کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تب اس کا دروازہ کھولا گیا، اس کو اندر کیا اور دروازہ بند کر لیا، یا کسی کی جب ضمانت ہوتی ہے تب دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مطلب شدت کے ساتھ، شدت کے ساتھ۔ اس مہینے میں بھی اگر کوئی کافر مرتا ہے، اگر کوئی کافر اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، ویسے جب بھی کسی کافر کا انتقال ہوتا ہے نا سیدھا جہنم میں جاتا ہے، وہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، کیونکہ وہ کفر میں مر کے آیا ہے، شرک میں مر کے آیا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اس کو روک دیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے کے ختم ہونے تک، اس کے بعد اس کو ڈائریکٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اس کا الٹا سنو، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان میں نہیں، جنت کے دروازے سال کے 12 مہینے کے لیے
لیے کھلے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، رمضان میں اس کی رحمتیں اور زیادہ عام ہو جاتی ہیں۔ جیسے اصحاب جود و سقا، جیسے بہت بڑے بڑے فیاض لوگ جب اعلان کروا دیتے ہیں کہ کوئی بھی مجبور آدمی، کوئی بے سہارا آدمی ہمارے دروازے پر کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، رات کے 12 بجے بھی آؤ گے، 2 بجے بھی آؤ گے تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے جنت کے دروازے سال کے 12 مہینے کے لیے کھولے رکھے ہیں، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت کو اور زیادہ اس نے بڑھا دیا ہے۔ 5ویں فضیلت، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ایک فرشتے کو تعینات کر دیا ہے، ایک فرشتے کو اس نے ڈیوٹی پر لگا دیا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے پورے مہینے، ایک ندا لگانے والا فرشتہ ندا لگاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلان کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور وہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر، اے نیک کام کرنے والے اپنی نیکیوں کو تو اور زیادہ بڑھا دے، اے اچھے کام کرنے والے اپنی اچھائیوں میں، اپنی نیکیوں میں تو اضافہ کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے اپنے گناہ سے رک جا، اے غضب کرنے والے اپنے غضب سے باز آ جا، اے ماں باپ کی نافرمان اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے رک جا، اے چور چوری سے رک جا، اے شرابی شراب سے رک جا، اے بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز چھوڑنے سے تو باز آ جا، اے لوگوں کی زمین و جائیدادوں پر قبضے کرنے والے اس سے باز آ جا، اے لوگوں کے مکانوں کو ہڑپ لینے والے ان کے مکان کو تو واپس کر دے، اے گناہ کرنے والی تو گناہ سے رک جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اعلان کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ تم کو پورے مہینے یہ اعلان کرتے رہنا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اپنے گناہ سے تو باز آ جا۔ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے جہنم کے دروازوں کو پوری سال کے لیے بند کر دیا، اور جنت کے دروازوں کو اس نے سال کے 12 مہینے کے لیے کھول دیا، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت کو اس نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین ہر رات میں، یعنی افطاری کے وقت، افطاری کا وقت یعنی افطاری کا وقت ہی مین ہے، یاد رکھیے گا، تاریخ وہیں سے بدلی جاتی ہے۔ تاریخ، جیسے کوئی بچہ اگر آپ کے یہاں اذان سے پہلے پیدا ہوا، اذان سے پہلے، تو وہ دن جوڑا جائے گا اس کی پیدائش کا۔ مثلا آج جمعہ ہے، آج اگر کوئی بچہ اذان سے پہلے پیدا ہو رہا ہے تو یہ دن جوڑا جائے گا، اور اس کا عقیقہ پھر جمعرات کے دن ہوگا۔ کیوں؟ جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ اور یہ جمعرات، 7ویں دن پھر اس کا عقیقہ ہوگا اگر مغرب سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر مغرب کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، اذان کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، تو جمعے کا دن نہیں جوڑا جائے گا، اب سنیچر کا دن جوڑا جائے گا، اور جمعے کے دن اس کا عقیقہ ہوگا۔ سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور یہ جمعہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین ہر دن، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب کتنوں کو کرتا ہے یہ اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یہ اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنوں کو آزاد کر دے، لیکن ہر رات افطاری کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، ہر رات وہ لوگوں کو، بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے افطاری کا وقت بہت اہمیت کا حامل بتایا ہے۔ اس وقت کو کھانے اور پینے اور اچھے آئٹموں کے بنوانے میں برباد مت کیجئے۔ اس وقت بیٹھ جائیے، آپ اس وقت بیٹھ جائیے اور دعا کریے اپنے رب سے، الہ العالمین ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، یا ہماری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کو بخش دے، الہ العالمین تو ہم کو بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے، ہم کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ اس وقت بیٹھ جائیے اور دعا کیجیے اپنے رب سے۔ افطاری کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور وہ قبول کرتا ہے۔ اور سحری کا وقت، یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے رمضان میں، سحری کا وقت، لیکن ہمارے سسٹم بنا ہوا ہے، زبان کو اتنا چٹکارے دار ہم نے بنا دیا کہ گرم روٹی کھائے گا اس وقت،
گرم سالن چاہیے، گرم روٹی چاہیے، بیویوں کو بھی پریشان کرنا، خود بھی اس میں دماغ میں نہیں کرنا عبادت، اور سارا کا سارا ٹائم کھانے پینے میں ہم برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس وقت کا ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ وقت۔ اس وقت کو لایانی اعلانات کے اندر آپ مت گزاریے۔ اعلان کا مطلب مائک پکڑ کر کھڑے ہو جانا، میری پیاری ماؤں بہنوں اٹھیے، سحری کیجئے، اتنے منٹ باقی بچے ہیں، اتنی دیر سحری میں رہ گئی ہے، جلدی اٹھیے، سحری بنائیے، سحری کھائیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خرافاتیں ہیں، کوئی ثواب اس کا آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ثواب سمجھ کر کرو گے تو بدعت انجام دے رہے ہو تم، گناہ کا کام کر رہے ہو تم، بدعتی ہو تم۔ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ثواب سمجھ کر اگر اٹھائیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، کوئی ثبوت نہیں ہے سحری کے وقت لوگوں کو اٹھانا۔ صحابہ اکرام سحری کی اذان دیا کرتے تھے، کسی کو اعلان، کسی کو چلا چلا کر جگایا نہیں کرتے تھے کہ سحری کر لو، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزے کے لیے سحری میں چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر اٹھانا کسی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ موبائل نے وہ کام آسان کر دیا، الارم وغیرہ نے، مائک کا کام ہم گھر کے موبائل کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ بہت سی حاملہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، بہت سی مرضعہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی بھی ہوتی ہیں، اور ایسی جن کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے ان کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد تم روزہ رکھ لینا۔ جب شریعت نے اس کو پرمیشن دی ہے، جب شریعت نے اس کو رخصت دیتی ہے، تو آپ اس کو اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں جن کے اوپر روزہ رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچی کو غذا پوری نہیں مل سکتی ہے، اس لیے اس کو رخصت دے دی گئی، پھر بعد میں وہ روزہ اپنا رکھ لے اور پورا کر لے۔ جب شریعت نے اس کو رخصت دی ہے تو آپ اس کو اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر روزہ وہ فدیہ دیں، کیونکہ ان کی بیماری ایسی ہوتی جو بعد میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، وہ فدیہ دیں گے، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، تو ان کو نیند میں ڈسٹرب کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، دوائیں کھا کر ان کو نیند آتی ہے یا دیر سے سو پاتے ہیں، ان کی نیند کو ڈسٹرب کرنے والے، ان کی نیند کو خلل کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ یاد رکھو، آدھا گھنٹہ رہ گیا، 1 گھنٹہ رہ گیا، لگے نعتیں پڑھنے، قوالیاں بجانے، تقریب بہت سے لوگ لگا، اس وقت ان کو تقریر کا جوش جاگتا ہے۔ کتنے بڑے دیندار ہیں نا یہ، پوری سال مسجدوں میں بیٹھ کر جمعے کا خطبہ نہیں سنیں گے دھیان سے، لیکن سحری کے وقت تقریر بجائے گا وہ، سحری کے وقت۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ بے وقوفانہ پن ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ احمقانہ پن ہے۔ اس لیے اس وقت کو لایانی کام میں مت گزاریے، اس وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سحری کے وقت کو بھی اپنی دعاؤں میں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیے اور دعا کیجیے اس وقت کے الہ العالمین۔ ہمارے دیش کے حالات بھی خراب ہیں، خاص لوگوں کے اوپر، مخصوص لوگوں کے اوپر ظلم بھی کیا جا رہا ہے، مخصوص لوگوں کو ستایا بھی جا رہا ہے۔ تو ایسے حاکم کو ہمارے اوپر مسلط کر جو لوگوں کے اوپر رحم کرے، جو ہر انسان کو برابر سمجھے۔ یہ اس وقت آپ دعائیں کیجئے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم کو رمضان کا مہینہ عبادت سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، راتوں کو جاگنے کی اور روزے رکھنے کی خلوص کے ساتھ، لہجت کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ اور الہ العالمین ہم کو ریا نموز سے بچا لے، دکھاوے سے بچا لے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کی ٹوٹی پوری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔